صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ واجب الاحترام میرے عزیز محبو دوستو، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نوچندی پیر ہے اور سفر المظفر کی نوچندی رات ہے، یعنی سفر کا چاند نظر آئے گیا، اور کل انشاءاللہ تعالی پہلی ہوگی، اور 25 اکتوبر ہی کو 25 سفر المظفر ہوگی، جس میں سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم جو ہے وہ منایا جائے گا۔ تو سفر المظفر کی جو چوتھی پیر ہے اس میں انشاءاللہ ہم عرس اعلیٰ حضرت کے عنوان سے گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے بھی یقیناً جو اتوار آئے گا اس میں بھی ذکر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے اس صدی کے گزری ہوئی صدی کے بہت بڑے امام مجتہد تھے، اور دوسری طرف شریعت و طریقت کے بہت بڑے امام ہیں، جن کی باعث اس وقت دنیا کے اندر سنیت جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ بغیر اعلیٰ حضرت کے نام کے اس وقت جو کوئی بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیسا سنی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت سے محبت و تعریف کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے۔ تو اس وقت اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ اگلے جو پروگرام میں اس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج جو میں نے عنوان رکھا ہے آپ کی سماعت کے لیے، وہ ہے کہ امامت اور خلافت کی شرعی حیثیت اور 12 اماموں کا مسئلہ۔ جو مشہور ہے کہ 12 امام، اور 12 امام کی ہمارے فاتحہ بھی کی جاتی ہے۔ 12 امام کون ہیں اور اسے کیا مراد ہے شرعی طور پر، اور کون اس کا حقدار ہے، اس پر میں آپ کو آج اختصار کے ساتھ کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی 2 آیات اس سلسلے میں تلاوت کر رہا ہوں، جس میں آپ کو امامت اور خلافت کا کانسیپٹ جو ہے وہ قرآن جو دے رہا ہے وہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جب 7 دن کے اندر، بلکہ 6 دن کے اندر کائنات کی ہر شے اس نے بنا لی، 3 دن میں آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ بنا لیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، یعنی اپنا نائب اور خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چنا۔ تو وہ آیت بڑی مشہور اور معروف ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا حصہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو یہ ایک اصول یہاں ابھی یاد کر لیجئے، اللہ کے نائبین انبیاء کرام، اللہ عز و جل کے نائبین وہ تمام انبیاء کرام، اور ان انبیاء کرام میں جو قوانین لے کر آئے، اپنے ساتھ کتابیں لائے، وہ نبی کے ساتھ رسول بھی تھے۔ تو اللہ کا جو نائب کہلائے گا میں اور آپ نہیں، وہ صرف انبیاء کرام، اللہ نے ان کے لیے فرمایا۔ ویسے عرفاً ہم کہہ دیں وہ بات کی بات ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نائب کون ہے؟
انبیاء کرام، اور اللہ کی خلافت کہہ لیں، جب اللہ کے نائب ہے تو اس کائنات کی خلافت پھر ملے گی. جس طریقے سے آپ سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شیخ جب خلافت دیتا ہے تو اپنے تمام سراسل کی دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو خلافت جب دیتا ہے تو اپنی شان کے لائق دیتا ہے. اب اس نے آدم تا عیسیٰ علیہ السلام جو انبیاء کو خلافت دی وہ ایک الگ سسٹم ہے، جس کو جتنا چاہا دیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کل کائنات کا نائب بناتا ہے. تو یوں کہیے کہ اللہ کے خلیفہ اعظم حضور کی ذات ہے. تمام انبیاء خلیفہ ہیں، تمام انبیاء خلفاء ہو گئے اللہ کے، اور خلفاء کہا کہ اللہ کی سلطنت کے، اللہ کی سلطنت کے خلفاء انبیاء ہو گئے. لیکن کل سلطنت کے جو خلیفہ اعظم ہیں وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے، جس کے لیے مفتی اعظم نے فرمایا تھا خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں بھی تم ہو، وہاں بھی تم ہو. تو ایک بات تو یہ ذہن میں آپ کے آگے کہ خلافت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کئی انبیاء کرام قرآن کریم کے اندر بھی خلیفت کا پکارا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، یقیناً ہے. تو اللہ کے خلیفہ انبیاء کرام میں بس، کوئی غیر نبی اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو جب نبوت کا اختتام ہو گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے. اب کائنات کے اندر حضور خلیفہ اعظم ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے امتیوں میں ان کو امامت بھی ملی اور خلافت بھی ملی. اس کا میں تذکرہ کروں گا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ علماء ربانیین جو ہیں، کاملین جو ہیں، وہ میرے نائب ہیں علم نبوت کے. اب علم نبوت کے نائب تو ہیں، لیکن اب علم نبوت کے بعد دو اسٹیٹس ملیں گے. ایک ملے گی امارت یعنی مملکت، اور ایک ملے گی آپ کو روحانیت کے اندر خلافت، امامت. دو چیزیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام میں ولایت بھی عظمت والی ہے. ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے، نبوت جو ہے ایک ذمہ داری ہے، ولایت جو ہے وہ دوستی کا نام ہے. ولایت جو ہے وہ دوستی کا نام ہے. تو اللہ سے دوستی، اللہ کے دوست تو تمام انبیاء کے اللہ دوست ہیں. تمام انبیاء اللہ کے دوست جب دوست ہیں تو ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے. جتنا اس کو قرب حاصل ہے ویسی اس کی ولایت ہے. ہر نبی کی ولایت بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں. ہر نبی کی ولایت مختلف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت بھی جو ہے ولایت اعظم ہے، ولایت کبریٰ ہے. اس لیے کہ جتنا قرب میرے آقا کو ملا اتنا کسی کو بھی نہیں ملا. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہ مقام حضور سے ملا ہے. تو حضور کی ولایت جو ہے وہ تمام انبیاء کی ولایتوں سے بھی اعلیٰ ہے. یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، اپنے مقام ولایت پر ہوتا ہے. وہ مقام ولایت ہمارے غیر انبیاء سے مختلف ہے کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے، اور اس کا قرب کتنا ہے یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرب حاصل رہا، حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے بھی زمین پر بیٹھے بیٹھے بھی، فرش پر بیٹھے بیٹھے بھی، میں تو وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. تو بغیر قرب کو تو ممکن نہیں ہے نا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا قرب جو حاصل تھا اس کے باعث آپ کی ولایت سب سے اعلیٰ ہے. نبوت سب سے اعلیٰ ہے، ذمہ داری والی بات. نبوت کیسی ہے؟ ساری کائنات کی ذمہ داری ہے.
جو کسی نبی کو نہیں ملی. اب ساری کائنات ہی کے نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے آپ نبی ہیں. اور نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو بندے کا مخلوق کا رب سے رابطہ قائم کرے. جو بندے کا مخلوق کا رب سے رابطہ قائم کرتا ہے اس کا نام ہے نبی. وہ نبی ہوتا ہے. وہ نبی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بندوں کے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے نبی ہیں. اس لیے آپ کی نبوت بھی اعلیٰ و ارفع ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ٹھیک. اب نبوت کے بعد یہ میں نے آیت پڑھ دی, اس کے بعد بات آتی ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت آپ نے اور سنی ہوگی بڑی معروف, اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ہے یہ کیا میں نے اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں حکومت والے ہیں ان کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت, اور تم میں جو حکومت والے ہیں ان کی اطاعت. اب حکومت والے کون ہیں ادھر ہم آ رہے ہیں سمجھانے کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ظاہری حیات کے ساتھ تھے تو آپ نے اپنے پورے 22 سال کے اندر نبوت رسالت کے منصب پہ فائز رہے آپ یقیناً. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولایت کے بھی اعلیٰ مقام پر رہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسا لمحہ آتا ہے میرے اوپر کچھ خبر نہیں ہوتی ہے, میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں, بس اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں. یہاں تک کہ کوئی آواز بھی دیتا تو آپ کہتے کون, پھر کہتے کون, پھر کہتے کون. ایسی بات بڑی مشہور حدیث کے اندر ایک موقع پر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خطاب کر رہی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کون؟ فرمایا عائشہ. کہنے کون عائشہ بنت صدیق؟ کہنے کون صدیق؟ آپ کے یار. کون میرا یار؟ اب یہ بتا رہے ہیں کہ فرمایا کہ اس وقت میں اللہ کے اتنے قریب تھا کہ مجھے کوئی خبر نہیں تھی. اور یہ کیفیات اولیاء کرام میں اپنی ولایت میں بھی آتی ہیں. وہ تو مقام نبوت کے ساتھ ہے, وہ تو مقام نبوت کے ساتھ ہے. ہر چیز اصل میں ہم نام استعمال کرتے ہیں. اب پروفیسر جب کہا جاتا ہے, یونیورسٹی کا پروفیسر بھی ہوتا ہے, کالج کا بھی ہوتا ہے, اسکول کا بھی ہوتا ہے, اور وہ فٹ پاتھ بیٹھا ہے وہ بھی کہلاتا ہے. عامل جو ہوتے ہیں وہ پروفیسر کہلاتے ہیں نا. تو بھیا پروفیسر کے الگ الگ اسٹیٹس ہے نا. ہر کوئی پروفیسر برابر تو نہیں ہے, ہر بندہ برابر نہیں ہے, ہر ولی برابر نہیں ہے, ہر نبی برابر نہیں ہے. نبیوں میں اللہ نے درجے بنائے, ولیوں میں اللہ نے درجے بنائے, عام مومنین درجے بنائے اس نے, لیکن لفظ وہی پکارتے ہیں, ولایت پکارتے ہیں, امام پکاریں گے. اب جو بتا رہا تھا میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے خلافت کا ذکر کر دیا, اور اپنے ایک قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, ان انبیاء کرام خطاب ہے خاص طور ابراہیم علیہ السلام کو, کہ انی جاعلک للناس امامہ, خلیفہ میرے ہو, خلیفہ میرے ہو. امامت کہہ دی جا رہی ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا تمہیں. تو امام کہتے ہیں پیشوا کو, امام کے معنی پیشوا کے بھی ہیں نا. اللہ فرما رہے میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ابراہیم, میں نے تمہیں آزما لیا, اب میں تمہیں پیشوا بنانے جا رہا ہوں, اب آپ کو میں ہیڈ بنانے جا رہا ہوں, اب آپ کو میں سپروائزر بنانے جا رہا ہوں, اور آپ ہیں تو نبی. لیکن یہ لفظ میں صرف استعمال کیا, ہم استعمال کرتے ہیں ہیڈس کے لیے نا. تو اب اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے امتی, ان سب میں ظاہر بات ہے کہ آپ ان کے پیشوا بنے, امام بنے, وہ امام بنے. تو امام اس معنی میں کہ وہ اپنے زمانے کے اندر پیشوا بنتا ہے. اب ہمارے یہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک امام اور ایک خلیفہ. ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے 150 خلیفہ تھے. اب اس کی کیا نوعیت ہے, اللہ کی خلیفہ ہونا کیا حیثیت ہے, بڑا فرق ہے نا دونوں میں, ٹھیک ہے نا. لیکن خلیفہ کا استعمال ہوتا ہے, اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے.
میرے بعد 12 خلفہ ہوں گے۔ اب ان 12 کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ نہیں کیا وہ 12 کس تسلسل سے ہوں گے، یہ ایک کے بعد دیگرے ہوں گے۔ اور یہ خلافت وہ فرمان ہے خلافت راجہ سے متعلق، میرے بعد۔ اچھا یہ ذہن پھر رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ظاہری حیات میں تھے تو ابو صدیق ان کے ایک وزیر تھے اور سیدنا عمر ان کے ایک وزیر تھے، یہ امامین کہلاتے ہیں۔ یہ اس کی تفصیل میں کبھی اور بتاؤں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلفاء ہوں گے، لیکن 12 کی کوئی ترتیب کہیں حدیث میں نہیں ملتی، نہ نام ملتے ہیں نہ ترتیب ملتی ہے۔ الاختصار تفسیر میں جائے بغیر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ اگر کوئی میں کہہ رہا ہوں جا کے تلاش کرے نا تو مہینوں لگ جائیں گے اس کو، اور یہ بات تلاش نہیں کر پائے گا کہ وہ 12 خلفاء کون ہیں۔ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کا بار بار نام لیتے ہیں کہ بھائی جو چیز مجھے 1200 سال میں 1200 سالی کتابوں میں دیکھنا پڑے گی وہ مجھے 12 جلدوں میں نظر آ جاتی ہے، فتاوی کی 12 جلدیں۔ تو کتنا بڑا احسان کر گئے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی چیز تلاش کرنا ہوتی ہے مل جاتی ہے۔ مجھے ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ میں تلاش کر رہا ہوں مجھے نہ ملے، اور پچھلے 1 مہینے سے میں اسی میں لگا ہوا تھا، میں نے تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 12 کا حضور نے ذکر ضرور کیا ہے، لیکن 12 کی نہ حضور نے ترتیب بتائی اور نہ یہ بتایا کہ یہ کے بعد دیگرے ہوں گے، نہ یہ بتایا کہ اس میری پوری امت کی جو زندگی ہے اس میں ہوں گے 12 خلفاء۔ لیکن حضور نے 4 شرائط بتائی، جس کو خلیفہ حضور کا کہا جائے گا نا، یا خلافت راشدہ کے مطابق خلیفہ کہا جائے گا۔ حضور نے 4 شرطیں بتائیں۔ اول شرط یہ مرد ہوگا، دوسری بتایا قرشی ہوگا، قریش سے ہوگا، قریش سے ہوگا، اہل قریش سے ہوگا۔ تیسری شرط یہ بتائی کہ وہ اس کی وہ والیان ملک ہوگا، یعنی کہ وہ بادشاہ ہوگا، سربراہ ہوگا ملک کا، والیان میں سے ہوگا کسی نہ کسی علاقے کا، اور اس کی حکومت کے اندر انصاف ہوگا۔ اپنی نسبت سے فرما رہے ہیں انصاف والا ہوگا۔ یہ اگر 4 میں سے ایک شرط بھی نہ ہوئی تو ہم اس کو خلیفہ حضور کا نہیں مانتے اور وہ 12 میں شمار نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق کے اندر جو 12 میں سے 8 نام گنائے ہیں بس، اور اس 8 نام میں ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ حضور نے نومینیٹ نہیں کیا تھا، حضور نے اپنے الفاظ سے ظاہری سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، لیکن ایک عمل متواتر اپنی حیات میں کروا دیا، اور مولا علی اس کے گواہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں وفات سے پہلے جب بھی نماز کا وقت ہوا ابو بکر کو پکارا، حالانکہ میں سامنے ہوتا تھا، اور میرے دل میں کئی دفعہ خیال آیا، اور بعض عائشہ صدیقہ نے کہا بھی کہ وہ ضعیف ہیں اور وہ یہ ہے، مطلب جو بھی کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا، لیکن حضور نے ہمیشہ ابو بکر کو آواز دلوائی، اور ابو بکر نے حضور کی حیات میں ہی صرف نماز پڑھائی ہے بس۔ لہذا 3 دن تک جب وہ صدیق نے ہماری دنیا میں نماز کی امامت کی جو تمام عبادات میں افضل ہے، لہذا ہم سب صحابہ نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ حضور نے اشارے اور بھی دیے تھے کہ اے جبل تو جانتا نہیں تیرے پر صدیق اور 2 شہداء ہیں ساتھ میں، اس وقت صدیق بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے۔ ایسے اشارے ہیں، لیکن کیونکہ ظاہری الفاظ نہیں آئے سامنے، اس لیے اب کیا ہوا؟ ایک چوتھی چیز اور بتایا اعلیٰ حضرت نے
کہ اس خلیفہ پر اجماع امت بھی ہوگا. تو پہلا اجماع جو بنا صحابہ کرام کا بنا ابو صدیق کے لیے. تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ اعظم ہے حضور کے. وہ خلیفہ اعظم ہے, پہلے خلیفہ. اور جب ان کو خلافت ملی تو ولایت کبریٰ پر بھی آپ فائز تھے, یاد رکھیے. ولایت کبریٰ جو اب غیر نبی کی ہے, نبی کی بات نہیں کر رہا میں, اب غیر نبی میں ولایت کبریٰ جسے آپ غوث اعظم کہتے ہیں نا, قطب عالم کہتے ہیں, وہ ابو صدیق اپنے وقت میں تھے 2.5 سال. یہ غوثیت, یہ قطبیت بھی تو یوں کہہ لیں کہ امارات بھی ان کے ساتھ تھی اور ولایت بھی ان کے ساتھ تھی. یہ دونوں چیزیں ابو صدیق کے ساتھ رہیں. ابو صدیق کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابو صدیق کے نومینیٹڈ خلیفہ ہیں, لیکن اس پر بھی امت نے اتفاق کر لیا. تو جس وقت عمر بیٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں, اس وقت آپ خلیفہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ولایت کبریٰ کے مقام غوث اعظم پر بھی ہیں. اس وقت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چاروں تو ہو گئے خلفۂ راشدہ کہلاتے ہیں. لیکن خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہے جب حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ 6 مہینے خلافت فرماتے ہیں. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا اور شدید زخمی ہو گئے تو اس وقت کے صحابہ نے کہا کہ آپ کو خلیفہ نامزد کر دیں. فرمایا میں نامزد نہیں کروں گا کیونکہ میرے رسول نے بھی کسی کو نامزد نہیں کیا تھا, امت خود چن لے گی. لہذا اس وقت امت نے کسے چنا؟ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو, جن کی 6 مہینے کی خلافت ہے اور وہ خلافت راشدہ میں شمار ہوتی ہے. تو 5ویں خلیفہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, 5ویں خلیفہ امام حسن. 6ٹھے خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے گنا ہے. 7واں زبیر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنا ہے, جنہوں نے مکے کے اندر بنے تھے کچھ عرصے کے لیے. اور 7ویں جو ہیں, 8ویں جو ہیں وہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ساری خلافتیں حضور کے خلیفہ پہلی صدی میں مکمل ہو گئے. اب نام یاد رکھیے, چاروں خلفاء کے بعد امام حسن, امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز اور حضرت زبیر, یہ 8 ہو گئے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نام سامنے نہیں آتا. ہوئے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم کیونکہ ابھی اجماع نہیں ہوا. فرمایا ہاں نواں میں جانتا ہوں, اور نواں کون ہوگا؟ نواں ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو آنے والے امام مہدی ہیں وہ 9 خلیفہ ہیں اعلیٰ کی لسٹ کے اندر, باقی 3 کا اعلیٰ نے ذکر نہیں کیا. تو 12 میں سے 9 ہم جانتے ہیں, 8 گزر گئے, 1 آنے والے ہیں. اب باقی 3 گزر گئے یا آئیں گے, واللہ اعلم بالصواب. یہ وہ ہیں جو اولو الامر والے ہیں. جو اولو الامر کہاں, وہ یہ افراد ہیں 12 جن کی حکومت رہی. حکومت والے تھے نا یہ, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, جو تم میں حکومت والے ہیں. تو یہ 8 حکومت میں تھے. پہلی صدی ان سے مکمل ہو گئی ہجری. محمد العزیز جب مثال فرماتے ہیں تو پہلی صدی مکمل ہو رہی تھی اور دوسری شروع ہو رہی تھی. دوسری کا بھی 1 سال آپ نے پا لیا تھا. لہٰذا پہلا مجدد اگر کوئی نام ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہیں. تو یہ ہماری خلافت ہے, یہ خلیفہ کہلانے کے مستحق ہیں ان معنی میں کہ یہ حضور کے خلفاء ہیں. اب رہے گی بات امامت. امام تو امام بھی ہیں یہ ہمارے, یہ 8 کے 8 امام بھی ہیں ہمارے, اور امام مہدی بھی امام ہوں گے. اب امام کن معنی میں ہے اس کی بات بتا رہا ہوں. امارت تو ختم. اب ظاہری بات ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل بیت میں سے امارت ختم ہو گئی. امام حسن کے بعد ان کی نسل میں یہ ولایت کبریٰ چلتی رہی, یہاں تک کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک امام کبریٰ وہ تھے.
غوثیت مقام پر حضرت حسن کی اولاد میں، بیچ میں اور بھی نام ہے لیکن یہاں آخر میں آ گیا حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غوث اعظم کے مقام پر فائز تھے اور فائز رہے جب تک کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر نہیں پہنچتے۔ تو غوث اعظم سے پہلے مقام ولایت کے اندر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قطبیت، مقام غوث اعظم پر فائز رہے، لیکن جب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس مقام پر فائز ہو گئے، یہ بھی آل رسول ہیں، جب ہو گئے تو اب امام مہدی تک آپ ہی اس منصب پر قائم رہیں گے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھے۔ تو اب غوث اعظم ہمارے رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ جو امام ہیں، امام طریقت ہیں، امام ولایت ہیں، امام روحانیت ہیں۔ پھر لفظ ایک استعمال ہوتا ہے امام کے لیے اور کہ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، یہ چاروں ائمہ جو ہیں، امام جو ہیں، یہ مذہب کے امام ہیں، مجتہد مطلق ہے۔ مجتہد مطلق کے کیا معنی؟ کہ وہ از خود مجتہد کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے کسی کی، وہ مقلد نہیں، خود کرتے ہیں اجتہاد۔ تو اب ان چار کے علاوہ اور بھی مذہب تھے لیکن کوئی مذہب آگے نہیں بڑھ سکا، یہ چاروں چلتے رہے اور آج تک چل رہے ہیں اور امام مہدی تک چلتے رہیں گے۔ امام مہدی جب تشریف لائیں گے، وہ جو عمل کر رہے ہوں گے، امام حنیفہ کی وہ تقلید نہیں کریں گے، وہ مجتہد مطلق وہ بھی ہوں گے، لیکن وہ اجتہاد نہیں فرمائیں گے، جو کچھ وہ لیں گے وہ حضور سے لے کے دیں گے۔ مجتہد مطلق تو ہوں گے لیکن جو بھی کریں گے اجتہاد، وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو بتائیں گے وہ کریں گے۔ لیکن ہوگا حسن اتفاق سے یہ کہ اکثر ان کے اجتہاد، اکثر ان کے اعمال حنفیت سے مطابقت کر رہے ہوں گے۔ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ امام کے مقلد ہوں گے لیکن امام مہدی مقلد نہیں ہوں گے۔ اس کو میں تفصیل کہیں اور سمجھاؤں گا بعد میں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب چلتا رہے گا۔ اور کسی نے کیا خوب انداز میں بات کہی تھی، اگر مجھے مل جائے فوری، ہاں، فرماتے ہیں حضرت کی تحریر ہے یہ، بعض اکابر کے قلم سے نکلا کہ امام مہدی حنفی المذہب ہوں گے، بلکہ یہی لفظ معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہی صادر ہو گیا۔ حاشا کہ کوئی نبی اللہ کے کسی امام کی تقلید فرمائے، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے نا، لیکن نکل گیا قلم سے۔ کیوں نکلا یہ آپ سنیے گا آخر میں۔ بلکہ وہی ہے کہ ان کے عمل مطابق عمل مذہبی حنفی ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ حنفیت جو آج الحمدللہ رائج ہے اور زیادہ اس کی تقلید کی جاتی ہے، یہی زیادہ حضور کے یہاں مقبول ہے، کیونکہ حضور اسی کے مطابق محبت جو سبق دے رہے ہوں گے امام مہدی کو، وہ حسن اتفاق سے مطابقت کر رہا ہوگا حنفیت کے ساتھ۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، جس سے مذہبی حنفی کی سب سے کامل تر تصویب یعنی درستی کی ثابت ہوتی ہے، اور غرض ان کے تمام زمانے میں تمام مذاہب منقطع ہو جائیں گے امام مہدی کے وقت، اور صرف مسائل مذہب حنفی باقی رہیں گے، لیکن کن معنی میں؟ انہی معنی میں کہ مطابقت ہوگی، منشا الہی ہوگی اور مرضی رسول ہوگی۔ بلہذا اکابر ائمہ کشف نے فرمایا، اب سنیے جملے، بڑے خوبصورت جملے۔ اکابر کشف، جن کو کشف ہوتا ہے، یہ جو باتیں دور کی دیکھ لیتے ہیں، آگے کی دیکھ لیتے ہیں، ان کو دکھا دیا جاتا ہے، جن کو دکھا دیا جاتا ہے
فرمایا کہ چشمے شریعت کبریٰ سے بہت نہریں نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہت ساری نہریں نکلی اور تھوڑی تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں. وہ تو محمد ہے نا، ایک نہر آئی دوسری آئی، تمام صحابہ کرام سمجھ لیں مجتہد تھے اپنے وقت کے، اکابر تابعین سارے مجتہد تھے، اور بہت سارے ہمیں نام ملتے ہیں مذہب کے، سب خوش ہو گئیں. مگر مذہب اربعہ کی چاروں نہریں جوش و آب و تاب کے ساتھ دور تک بہیں. اب اس سے پہلے میں ایک مثال دے دوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. پنج آب ہے ہمارے یہاں، راوی، چناب، جہلم اور ستلج. راوی، چناب، جہلم، ستلج، رائٹ، اور سندھ آتا ہے. لیکن میں بتاؤں یہ چاروں نہریں، یہ بھی نہریں ہیں نا، یہ چاروں نہریں، ستلج، اس کے اوپر راوی، اس کے اوپر چناب، اس کے اوپر جہلم، پھر چناب، یہ چاروں نہریں بھاولپور میں آ کر دریا سندھ میں مل جاتی ہیں اور اس میں غائب ہو جاتی ہیں. پھر دریا سندھ رہ جاتا ہے، پھر آخر میں دریا سندھ ہے جو سمندر میں آ کے گرتا ہے. اب یہ بات آئی سمجھ بات؟ اب آئیے اب فرما رہے ہیں مگر مذہب اربعہ کی چاروں نہریں جوش و آب و تاب کے ساتھ دور تک بہیں، اور بہتی رہی، اور وہ بہہ بہ کر کہاں پہنچتی رہی؟ آخر میں ملے گی آ کر. آخر میں جا کر وہ تین مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ کی نہریں بھی تھم گئیں یا زم ہو گئیں، زم ہو گئیں، اور صرف مذہب حنفی کی نہر آخر تک جاری رہی. یہ کشف اکابر ائمہ شافعیہ کا خود بیان ہے، یہ شافعیہ کے اکابر اہل کشف کا بیان ہے. یہ انہوں نے کوئی بوس نہیں کیا، ورنہ کہہ سکتے تھے شافعیہ کی طرف کہہ سکتے تھے، مالکی والے مالک کہہ سکتے تھے، لیکن اہل اللہ کوئی بوس رکھیں گے؟ وہ تو وہی دیکھ رہے ہیں جو اللہ دکھا رہا ہے، اور اللہ دکھا رہا ہے کہ حنفیت کی نہر جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی یہاں تک امام مہدی آئیں گے. ان کو جو احکامات حضور سے ملیں گے وہ مطابقت کریں گے مذہب حنفیت کے ساتھ. اس کے بعد آپ سنتے ہوں گے ائمہ حدیث کے ائمہ. اب حدیث کو جو جمع کرنے والے محدثین ہیں ان کو بھی امام کا یوں مقام دیا گیا کہ انہوں نے حدیث پر وہ کام کیا جو کسی اور نے نہیں کیا. جو سب سے بڑا کام کرے گا اسی کو امام بنائیں گے نا. اب حالانکہ امام بخاری سے پہلے بھی 200-250 برس کا وقفہ ہے جسے محدثین نے کام کیے، جمع کیے، لیکن انہوں نے جو بھی کام کیا جمع کر دیا، لیکن جمع کے بعد ترتیب کسی نے نہیں دی تھی. ترتیب کے لحاظ سے امام بخاری سب میں بازی لے گئے، اور پہلی کتاب جو ترتیب دی اللہ نے وہی پسند فرما لی. اس لیے آج تک امام بخاری کی کتاب بخاری کو ایک اہمیت حاصل ہے. حالانکہ وہ حدیثیں خود تو نہیں آئی، وہ تو 250 سال چل رہی تھیں، لیکن انہوں نے ترتیب دی، فقہ کے لحاظ سے لوگوں کے مسائل کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور اس کے لحاظ سے حدیثوں کو ترتیب دی. تو اب یہ 6 کتابیں جو ہیں، اور 6 کتابوں کے مصنف جو ہیں حدیثوں کے، جنہوں نے کتابیں جمع کی ہیں اور ترتیب دی ہے، یہ ائمہ محدثین کہلاتے ہیں. امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، حضرت ترمذی ہیں، حضرت ابو داؤد ہیں، حضرت ابن ماجہ ہیں، اور ابن نسائی. یہ 6 محدثین جو ہیں یہ ائمہ محدثین کہلاتے ہیں، امام کہلاتے ہیں. امام بخاری اگرچہ پہلے والوں کے ساتھ امام لگتا ہے، بعد کے ساتھ امام ضرور لگتا ہے، لیکن امامت کے جو اعلیٰ مقام ہے حدیث میں وہ ان 6 کا ہے. 4 مذہب کے آپ نے دیکھ لیے، 6 یہ دیکھ لیے. اب آگئی بات آخری، ائمہ مفسرین بھی ہیں. تمام صحابہ کرام، کسی بھی صحابی کا کوئی بھی قول قرآن کی تفسیر متعلق جو حضور سے سنا ہوا ملتا ہے، وہ امام کہلاتا ہے تفسیر کا. جو ان کے نام بہت مشہور ہیں. ابن عباس جو ہیں سب سے ٹاپ پر ہیں، ابن عباس جو ہیں سب سے ٹاپ پر.
آئمہ مفسرین میں۔ تو آئمہ مفسرین میں بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیعت کا سلسلہ، جو کہ امام طریقت کہلاتے ہیں۔ اب امام طریقت کے اندر ہم طریقے میں جب جاتے ہیں تو ہمیں 4 طریقے نظر آتے ہیں: قادری، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ یہ باقی تینوں جو ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتہ ہیں، اس لیے ولایت کبریٰ جو ہے وہ غوث اعظم کے پاس ہی رہی اور ہے۔ اب ہمارے شجرے کے لحاظ سے غوث اعظم جو ہے ہمیں ملتے ہیں ہمارے شجرے میں کافی نیچے جا کر۔ اس سے پہلے ہمارے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے شروع ہو کر، کون سی لائٹ گئی ہے؟ لائٹ گئی، چلنے کا وہ یہ چل رہا ہوگا یو پی ایس۔ چلیں، آواز میری آ رہی ہوگی بھی آخر میں۔ تو ہمارے شجرہ جو ہے، جو ہم شجرہ آپ پڑھتے ہیں، شجرہ قادریہ کہلاتا ہے۔ اس شجرے میں انشاءاللہ میں ایک گفتگو پوری کروں گا۔ اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا زین العابدین، پھر امام باقر، امام جعفر، امام کاظم، امام علی رضا، یہاں تک ہمارے پاس یہ سارے کے سارے آل رسول ہیں، اہل بیت کے شیخ ہیں۔ اس کے بعد بیچ میں 8 افراد آتے ہیں جو کہ اہل بیت سے نہیں ہیں۔ پھر غوث اعظم آتے رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کی اولاد چلتی رہتی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ولایت کبریٰ پر فائز ہیں، اور اس سے پہلے جو ہمارے اور جتنے بھی میں نے نام لیے یہ سارے امام طریقت کہلاتے ہیں۔ ابھی میں بتا چکا کہ ولایت کبریٰ امام حسن سے چلی ہے، اور امام حسن کی اولاد میں چلی ہے، امام حسن عسکری تک آتی ہے، اس وقت غوث اعظم پر آ جاتی ہے۔ غوث اعظم حسنی ہیں، ساتھ میں حسینی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، لہذا یہاں غوث اعظم جو ہے وہ اس مقام کبریٰ پر فائز ہیں ولایت کے اندر، اور باقی جتنے ہمارے ہیں وہ سارے کے سارے امام طریقت ہیں۔ ایک مسئلہ صرف رہ گیا کہ جو 12 امام جو نام دیا جاتا ہے، آپ ان 12 کو کہیں بھی گن لیجئے، شرعاً ان 12 خلفاء جو حضور نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور گنتی نہیں۔ وہ 12 خلفاء تو ہیں بے شک حق ہے، جن کے 9 اگر ہم جانتے ہیں، 3 کے نام ہم نہیں جانتے، یہ تو ہو گئے 12 خلفاء، لیکن باقی جو خلفاء ہیں کون ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن یہ 12 ہوں، شجرے کے ہوں، ائمہ مذہب ہوں، ائمہ مفسرین ہوں، ائمہ محدثین ہوں، یہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور یہ ان میں کوئی بھی مملکت کا سربراہ بھی نہیں ہے، نہیں ہے نا، وہ شرط مکمل نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کے نزدیک جو 12 امام شیعوں کا ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ سارے کے سارے ہمارے امام طریقت ہیں، سارے کے سارے ہمارے امام طریقت ہیں۔ امام رضا تک ہمارا شجرہ آتا ہے، ہمارا شجرہ امام رضا تک تو آتا ہی ہے، وہاں تک ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں امام طریقت ہیں، اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے اس کے اندر، ہم مانتے ہیں سوائے انبیاء کرام کے کوئی معصوم نہیں ہے۔ لہذا امامت جو ہے ہر دور میں ہر ایک کو دی جاتی ہے، اس لیے ایک شیخ اپنے مریدوں کا امام ہوتا ہے، بس ہر خلیفہ جو ہو گیا اس کے مرید ہوں گے، اس کے اپنے متقدین ہوں گے، وہ امام ہوگا۔ یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی جو ہماری آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو امام مانتے ہیں، جو ہمارے آگے ہے کھڑے ہونے کے وہ امام ہے ہمارا۔ تو علم کے اندر جو بڑا ہے وہ ہمارا امام ہے، تقوی میں جو بڑا ہے ہمارا امام ہے، ولایت میں جو بڑا ہے ہمارا امام ہے، سارے ہمارے امام ہیں، لیکن ان معنی میں اگر لیں گے تو وہ صرف 12 امام ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مطابق، اور ان کا تعلق خلافت سے ہے، اور باقی جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ مختلف لیول پر کہہ لیجئے، مختلف عنوان کے تحت ان کا نام دیا جاتا ہے،
اور ہم بھی ظاہر بات ان کا نام دیتے ہیں. ہم تو اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت سنیوں کے بڑے امام ہیں. اس وقت سنیوں میں ان سے بڑا کوئی عالم ابھی نظر نہیں آیا ہے ابھی تک. تو جب تک نظر نہیں آ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت اکیلے اعلیٰ حضرت ہیں اور اعلیٰ حضرت اکیلے امام ہیں. تو امام طریقت بھی ہیں اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے ایک دو کے نہیں، جتنے بھی ان کے مقلدین ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو اسی لیے امام مان رہے ہیں کہ ان جیسا بڑا ابھی کوئی تقوی میں، علم میں، عرفان میں سامنے نظر نہیں آیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نائب غوث اعظم بھی کہلاتے ہیں. غوث اعظم کے نائب ظاہر، اور وہ بھی چلے گا ظاہری بات. لیکن ابھی علمی طور پر، روحانی طور پر ہمارے وہ امام ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم دائم رکھے، اور ہمیں ان تمام ائمہ محدثین، ائمہ مفسرین، ائمہ فقہا، ائمہ مذہب جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی درجات و بلندی عطا فرمائے، اور ان سب کی ہمیں محبت اور اطاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.